حضرت امیر معاویہ آپ خلیفہ رہے۔ 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ کا انتقال ہوا، اور اس وقت حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کی عمر مبارک تقریباً 54 یا 55 سال تھی۔ تقریباً 54 یا 55 سال آپ کی تقریباً عمر تھی جس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ کا انتقال ہوا، اور حضرت امیر معاویہ کا 60 ہجری کے اندر انتقال ہوتا ہے، اور اس کے بعد یزید برسر اقتدار آتا ہے، اور اس کے برسر اقتدار آتے ہی مسائل شروع ہو گئے، اور حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے 1 سال بعد یعنی 61 ہجری کے اندر واقعہ کربلا پیش آیا، یعنی کربلا والا سارا معاملہ ہو گیا۔ اور جب میدان کربلا میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ آئے تو اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً آپ کہہ لیں 55 یا 56 سال تھی، تقریباً اتنی آپ کی عمر مبارک تھی۔ تو اب آپ کی زندگی کے وہی واقعات مشہور ہیں جو کربلا کے قریب یعنی آپ کی زندگی کے 50ویں سال کے عمر کے 50ویں سال کے بعد، یا آپ کا وہ بچپن جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا، وہ 7 سال کی عمر مبارک میں سرکار کا وصال ہوا، امام علی مقام کی عمر 7 سال تھی۔ تو یہ دونوں زندگی کے حصے جو بالکل بچپن کا ہے وہ، اور آپ کی عمر کا جو آخری حصہ ہے، یہ عام طور پر مشہور ہیں اور یہی بیان کیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو درمیان کی آپ کی زندگی کا حصہ ہے، آخر وہ بھی ایک لمبا عرصہ آپ نے زندگی کا گزارا، آپ حساب کریں تو تقریباً یہ تقریباً کوئی 40 سال کے قریب یہ زندگی کا حصہ بنتا ہے۔ تو اس کے واقعات عام طور پر ہمارے سامنے نہیں رکھے جاتے۔ تو یہ کسی دوست کا سوال تھا، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ 10 محرم کو اپنے مسجد میں پروگرام میں دعوت بھی دی کہ آپ تشریف بھی لائیں، اور میں ان پر انشاءاللہ جہاں تک مجھے وہ واقعات مل سکے میں کوشش کروں گا کہ وہ آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ بہرکیف آج کی ساری گفتگو میں اولاً تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کی جوانی کے واقعات، اور ان واقعات میں بھی وہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جن پر محدثین کو اور فقہاء کو بڑی تسلی اور اعتماد تھا، اور جن کو بڑے بڑے محدثین نے روایت کیا اور صحیح قرار دیا اور ان کی سند کو درست کہا، اور ان واقعات میں حضرت امام علی مقام امام حسین کی فکر ہمارے لیے موجود ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ 3 سے 4 وہ باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجئے، بات کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ مجھے پانی دینا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کی ساری زندگی مبارکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے گزری۔ حالانکہ آپ کے بارے مشہور ہے کہ حضرت امام حسن جو کہ بڑے ہیں، اور ان کے بارے اکثر صحابہ کرام یہ کہا کرتے تھے کہ اگر کسی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سر کے بالوں سے لے کر ناف تک یعنی اس حصے کی اگر کسی نے زیارت کرنی ہے تو وہ حضرت امام حسن کی زیارت کر لے، اور ناف سے لے کر پیر کے ناخنوں تک جس میں چال ڈھال چلنے کا طریقہ اور یہ ساری چیزیں شامل ہیں، کہتے تھے کہ اگر کسی نے ناف سے لے کر نیچے پیروں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشبیہ کسی نے دیکھنی ہے تو وہ امام حسین کی زیارت کر لیں، اور اگر کسی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زیارت کرنی ہے تو دونوں شہزادوں کو ساتھ کھڑا کر کے دیکھ لیں۔ جب دونوں شہزادے اکٹھے ہوتے تو ایسے شک پڑتا یا ایسے گمان گزرتا کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ تو جس طرح امام علی مقام امام حسین کا ظاہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا اور آپ کی تشبیہ اور آپ کی شبیہ تھا، اسی طرح امام علی مقام امام حسین کی زندگی، آپ کی تعلیمات اور آپ کا زندگی گزارنے کا انداز بھی بالکل وہی تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا تھا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بہت بڑی بڑی باتوں کا خیال کرتے تھے،
وہاں میرے کریم آقا بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی خیال رکھا کرتے تھے۔ وہ سیانے کہتے ہیں نا کہ بڑا آدمی وہ نہیں ہے جو بڑی بڑی باتیں کرے، بڑا آدمی وہ نہیں ہے جو بڑی بڑی باتیں کرے یا جس کو بڑی بڑی باتیں کرنا آتی ہوں، بڑا آدمی وہ ہے جس کو چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنا آتی ہوں، بڑا آدمی وہ ہے جسے چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنا آتی ہوں۔ تو حضرت امام علی مقام آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل پرتو تھے، یوں لگتا تھا کہ یہ شبیہ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور عملاً بھی اور ظاہراً بھی، یعنی ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ میرے امام علی مقام امام حسن اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہما ان دونوں میں نظر آتی تھی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی باتوں کا بڑا خیال کیا کرتے تھے، اور یہی عادت مبارکہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی تھی۔ حضرت امام علی مقام کے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین اور حضرت امام زین العابدین کے صاحبزادے حضرت امام باقر رضی اللہ عنہم، حضرت امام باقر اس بات کو روایت کرتے ہیں اور اپنے دادا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ان کے حوالے سے یہ بات سناتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، یہ جوانی کا عالم ہے اور جوانی کا واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ پیدل رستے میں جا رہے تھے اور چلتے چلتے آگے سے صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر، بعض بشیر بھی پڑھتے ہیں بعض بشیر بھی پڑھتے ہیں، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، یہ اپنی سواری پر بیٹھ کر سامنے سے آئے۔ امام علی مقام امام حسین پیدل چل رہے ہیں اور حضرت نعمان بن بشیر اپنی سواری پر بیٹھ کر سامنے سے آئے۔ جب ان کا آمنا سامنا ہوا تو حضرت امام علی مقام کے ادب میں حضرت نعمان بن بشیر فوراً اپنی سواری سے اتر گئے اور نیچے اتر کر سلام کیا، دعا سلام کرنے کے بعد اپنی سواری موڑ کر اور جس طرف امام علی مقام آپ جا رہے ہیں اس طرف کھڑی کر کے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ حضور آپ پیدل جا رہے ہیں تو آپ سواری پر تشریف لے آئیے۔ اچھا، یہاں میں رک کر ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں، میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، اور نوجوان بچوں سے میں بالخصوص یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آپ موٹر سائیکل پر کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو رستے میں اگر آپ کے استاد نظر آ جائیں، آپ کو رستے میں کوئی بزرگ نظر آ جائے تو اپنی گاڑی روک کر، موٹر سائیکل روک کر ان کو سواری پر بٹھانا یا ان کو بائک پر بٹھا کے ان کے گھر چھوڑ آنا، یہ صحابہ کرام کی سنت ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے۔ تو اگر ایسا موقع ملے تو ایسے آنکھیں چرا کے نکل نہ جایا کریں، بلکہ بائک روک کے، کوئی بھی بزرگ ہوں، آپ دیکھیں کہ انہوں نے سامان پکڑا ہے، بزرگ آدمی ہیں یا آپ کے استاد ہیں یا کوئی بھی آپ کے لیے قابل احترام کوئی ہستی ہیں، تو آپ روک کر ان کو ان کے گھر چھوڑ آئیں یا ان کی منزل پر پہنچا دیں، یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر انہوں نے حضرت امام علی مقام سے عرض کی کہ حضور آپ پیدل جا رہے ہیں، آپ سواری حاضر ہے حضرت، آپ سواری پر تشریف لائیں۔ تو حضرت امام علی مقام آپ نے منع فرمایا، آپ نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا۔ حضرت نعمان بن بشیر نے پھر اصرار کیا کہ نہیں حضور ایسے نہیں، اچھا ہی نہیں لگتا کہ میں غلام ہو کر سواری پر جا رہا ہوں اور آپ امام ہو کر پیدل جا رہے ہیں، تو نہیں آپ تشریف لائیں۔ حضرت امام علی مقام نے پھر منع فرمایا کہ نہیں کوئی بات نہیں میں چلا جاؤں گا، یہاں تک کہ حضرت نعمان بن بشیر نے قسم کھا لی، کہا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ آپ میری سواری پر بیٹھیں گے، ایسے نہیں میں جانے دوں گا، آپ میری سواری پر بیٹھ کر جائیں گے۔ جب انہوں نے قسم کھا لی تو حضرت امام علی مقام امام حسین نے فرمایا چلو ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں انداز دیکھیں، اللہ اکبر، کہ سواری ہے، گھوڑا ہوگا یا اونٹ ہوگا، گھوڑا ہوگا، ایک وہ جگہ ہے جہاں پر کاٹھی باندھی جاتی ہے، جہاں پہ اس کا زین کسا جاتا ہے، اور ایک آپ دیکھتے ہیں کہ اگر گھوڑے پر دو بندے سوار ہوں تو دونوں بندے کاٹھی پر نہیں بیٹھ سکتے، ظاہری بات ہے ایک بندہ کاٹھی پر بیٹھے گا اور ایک پیچھے جہاں پہ کاٹھی نہیں ہے گھوڑے کی پیٹھ کا پچھلا حصہ وہاں پر بیٹھے گا۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ آپ سواری پر چڑھے اور گھوڑے کی کاٹھی پر نہیں بیٹھے بلکہ پیچھے بیٹھے، اور حضرت نعمان بن بشیر سے کہا کہ آپ سواری کے مالک ہیں، آپ کا حق ہے کہ آپ آ کر آگے بیٹھیں۔
یعنی کاٹھی پر آپ بیٹھیں۔ تو آپ حیران ہو گئے، کہیں گے نہیں حضور میں سواری لے کر چلتا ہوں، یعنی میں لگام پکڑ کے گھوڑے کی آگے آگے چلتا ہوں اور یا میں پیچھے پیچھے آ جاتا ہوں، آپ بیٹھیں بس، میرے بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ تو حضرت امام علی مقام نے حضرت نعمان بن بشیر کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ ٹھہرو، میری بات سنو، مسئلہ سفر کرنے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ سیدۃ نساء العالمین اور سیدۃ النساء اہل الجنہ کہ جنتی خواتین کی سردار اور سارے جہانوں کی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، میں نے خود اپنی والدہ ماجدہ سے یہ حدیث پاک سنی ہے۔ یہ حضرت امام حسین ان سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ سے حدیث پاک سنی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی سواری کا مالک تمہارے ساتھ ہو، یا ساری صورتحال بتائی کہ اس طرح کی جب صورتحال ہو تو میرے کریم آقا نے فرمایا کہ سواری کے مالک کا حق ہے کہ وہ آگے بیٹھے، سواری کے مالک کا حق ہے، آقا نے فرمایا کہ سواری کے مالک کا حق ہے کہ وہ آگے بیٹھے۔ اب آپ اس حدیث کو آج کے جدید دور میں آپ دیکھ لیں کہ آپ نے کس طرح لینا ہے کہ گاڑی میں بھی عام طور پر جب ہم بیٹھتے ہیں تو آگے بیٹھنا مالک کا حق ہے، اور جو آپ کو لفٹ دے رہا ہے وہ آگے بیٹھے اور آپ پیچھے بیٹھیں گے۔ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میں نے اپنی والدہ سے سنا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سواری کے مالک کا حق بنتا ہے کہ وہ آگے بیٹھے، اور پھر جس کا بستر ہے، یہ تین باتیں سرکار نے ارشاد فرمائی نا، ایک سواری کے متعلق اور دوسرا فرمایا کہ اور بستر کے معاملے میں جو بسترے کا مالک ہے اس کا حق بنتا ہے کہ بستر میں سب سے اچھی جگہ پر وہ بیٹھے۔ بستر کا مالک اس کا حق ہے کہ وہ سب سے اچھی جگہ پر بیٹھے، اور بستر میں سب سے اچھی جگہ سرانے والی جگہ ہوتی ہے اور پائنتی والی جگہ دوسری جگہ ہوتی ہے۔ تیسرا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اپنے گھر میں جماعت کروائے، اپنے گھر کے اندر اگر نماز پڑھیں چند لوگ مل کے اور جماعت کروانی ہو تو گھر والے کا سب سے زیادہ حق ہے کہ وہ امامت کروائے، گھر والے کا سب سے زیادہ حق ہے کہ وہ امامت کروائے اگر کسی کے گھر میں اگر نماز کروائی جا رہی ہو۔ یہ حدیث پاک حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے پڑھ کے سنائی حضرت نعمان بن بشیر کو کہ میں نے اپنی والدہ سے یہ حدیث سنی ہے، تو لہٰذا تم سواری کے مالک ہو، تمہارا حق ہے کہ تم آگے کاٹھی پہ بیٹھو، اور میں چونکہ مالک نہیں ہوں تو میں پیچھے بیٹھتا ہوں۔ تو حضرت نعمان بن بشیر سبحان اللہ، ادب ہو صحیح، دل میں ادب ہو رستے نکل آتے ہیں، دل میں جگہ ہو تو رستے نکل آتے ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ حضور آپ نے بالکل سچ فرمایا ہے، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ان کی بات بالکل سچی ہے، میں نے بالکل یہی حدیث اپنے والد حضرت بشیر رضی اللہ عنہ ان سے بھی میں نے یہی حدیث سنی ہے کہ میرے والد بھی یہی بات بتایا کرتے تھے، لیکن حضور ایک گزارش ہے کہ میرے والد نے یہی حدیث میرے سامنے بھی بیان کی ہے، لیکن میرے والد نے یہ کہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تینوں چیزیں بیان کرنے کے بعد آخر نے فرمایا الا من اذن لہ، ہاں اگر مالک اجازت دے دے تو آگے بیٹھ سکتا ہے، اگر مالک اجازت دے دے تو آگے بیٹھ سکتا ہے۔ میں نے اپنے والد سے یہ حدیث اس طرح سنی ہے، تو لہٰذا سرکار کی حدیث کے مطابق میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ فرنٹ سیٹ پر آئیں، مطلب آپ کاٹھی پر بیٹھیں اور میں پیچھے بیٹھوں گا۔ تو خیر حضرت امام علی مقام نے جب سرکار علیہ السلام کی حدیث سنی تو پھر آپ نے کوئی بات نہیں کی، کہا کہ میرے نانا کا فرمان ہے، تو پھر میرے سر آنکھوں پر، اور آپ کاٹھی پر بیٹھے، حضرت نعمان بن بشیر پھر پیچھے بیٹھے، اور پھر آپ نے سفر کیا۔ تو یاران گرامی یہ آپ کی جوانی کا واقعہ ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ زندگی کے ایک ایک معاملے میں ایک ایک قدم پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا کتنا خیال رکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ اگر سواری پر بیٹھنا ہے تو سواری پر بیٹھنے کے حوالے سے بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق اس پر عمل کر رہے ہیں، اور وہ ذہن میں ہے۔ ہمارے ہاں افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے بہت بڑے بڑے فیصلے کر لیتے ہیں، اور کبھی ہمارے ذہن میں خیال تک نہیں آتا کہ ہم دیکھ لیں کہ اس معاملے میں
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے کیا تعلیمات ہیں یا دین ہمارے لیے کیا رہنمائی کرتا ہے، ہمارا دھیان ہی اس طرف نہیں جاتا۔ ہم خود سے بیٹھ کر، گھر کے افراد بیٹھ کر یا برادری کے لوگ بیٹھ کر اپنے فیصلے کر لیتے ہیں، اور پوری پنچایت میں یہ ذکر ہی نہیں ہوتا کہ اس معاملے میں اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، یا اس معاملے میں دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یہاں میں بطور مثال ایک بات عرض کروں اور پھر اگلی بات کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں اکثر جب فیصلے ہوتے ہیں نا، تو ان فیصلوں کے اندر ایک بڑا عجیب سا معاملہ ہوتا ہے، طریقہ کار تھوڑا سا عجیب ہے۔ وہ عجیب یہ ہے کہ مثال کے طور پر میرے ہاں چوری ہو گئی، اور آپ غصہ نہ کریے گا، میں آپ کا نام لے کے بات سمجھاتا ہوں کہ میرے گھر چوری ہو گئی اور میں نے نام لے دیا کرامت صاحب کا کہ جی کرامت صاحب میرے چور ہیں۔ تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ مدعی سب سے پہلے دلیل لے کر آئے گا۔ مدعی پر دلیل ہوتی ہے، میں نے دعویٰ کیا ہے کہ کرامت صاحب میرے چور ہیں، تو سب سے پہلے مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کے ثبوت پیش کروں، میں اس پر گواہ پیش کروں یا اس پر ثبوت پیش کروں یا دلائل پیش کروں، جو بھی ہے وہ سب سے پہلے مجھ پر لازم ہے۔ اگر میں اس پر گواہ پیش کر دیتا ہوں، ثبوت دے دیتا ہوں، تو پھر یہ میرے چور ثابت ہو گئے۔ لیکن اگر میں نے ان پر چوری کا دعویٰ تو کر دیا لیکن میرے پاس ثبوت موجود نہیں ہے، میں کہتا ہوں جی میرے پاس گواہ نہیں، ثبوت نہیں، لیکن میرا چور یہی ہے، تو اب شریعت کہتی ہے کہ جس پر دعویٰ کیا گیا ہے وہ بندہ قسم دے۔ جب مدعی کے پاس ثبوت نہ ہو تو پھر جو مدعا علیہ ہے وہ قسم دے کہ میں اللہ کریم کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس چوری کی یہ بات کر رہے ہیں میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور اس کے حوالے سے اپنی صفائی دیں۔ یہ شریعت کا حکم ہے۔ ہمارے ہاں تھوڑا عجیب معاملہ یا تھوڑا مختلف معاملہ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعض جگہوں پر اس کے نقصانات بھی سامنے آئے ہیں کہ ہمارے ہاں معاملہ یہ ہوتا ہے، میں کہتا ہوں جی میرا چور بالفرض کرامت صاحب میرے چور ہیں اور میرے پاس ثبوت کوئی نہیں، اب بات قسم پر آ گئی، تو میں کہتا ہوں کہ اگر طیب صاحب، عمران صاحب، اللہ اجتہ صاحب یہ اگر قسم دے دیں کرامت کی کہ کرامت چور نہیں ہے تو میں مان جاؤں گا کہ یہ چور نہیں۔ یہ شریعت کا حکم نہیں ہے، یہ ہم اپنے اطمینان کے لیے یہ کر لیتے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ تیسرے بندے کو کیا پتا کہ اس نے چوری کی ہے کہ نہیں کی، یہ ایسا ہوتا ہے۔ تو اس کے کئی جگہوں پر، خیر بات اور طرف نکل جائے گی، کئی جگہوں پر اس کے نقصانات بھی سامنے آئے کہ تیسرے بندے نے قسم دے دی اپنے اعتماد کی وجہ سے، اور چند سالوں بعد وہ بات کھلی کہ نہیں چوری اسی نے کی تھی۔ اب وہ جو بیچارہ جھوٹی قسم اٹھا بیٹھا ہے تو اس کے ساتھ جو اس کا نقصان ہوا، جو اس نے غلط قدم اٹھایا، اس کا کیا؟ بہرکیف تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر قدم اور زندگی کے ہر معاملے میں جب فیصلہ کرنے لگیں تو دیکھ لیں کہ اس معاملے میں ہمارے نبی کا اور ہمارے رب کا کیا حکم ہے، اسلام ہماری کس طرح رہنمائی کرتا ہے، اور یہی طریقہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کا تھا۔ تو فکر حسین میں آج کی پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ فکر حسین کیا ہے کہ اپنی زندگیوں میں فیصلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کریں، اور یہ میں نے مثال آپ کی زندگی سے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب آئیں دوسری بات، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ جس طرح میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم دل جوئی کرنے والے، دل رکھنے والے، پیار کرنے والے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت بڑی نرم شخصیت تھی، بالکل اسی طرح امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ آپ بھی بڑے نرم دل، بڑی شخصیت، آپ کی لچکدار اور خوبصورت شخصیت کے مالک تھے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مشہور باتیں ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تو دشمنوں کے لیے بھی چادریں بچھا دیا کرتے تھے، کہ ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مکے کے بڑے بڑے سردار آئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے، اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے، حالانکہ وہ سردار مسلمان نہیں ہیں، وہ کافر ہیں، لیکن جب وہ آئے تو سرکار کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر میرے آقا نے اپنی چادر کندھے سے اتار کے چادر نیچے بچھا دی، اور ان مکے کے سرداروں سے کہا کہ آپ یہاں تشریف رکھیں، یہاں آ کر بیٹھے۔ خیر وہ بیٹھ گئے، جو بات چیت ہونا تھی ہو گئی۔ جب وہ چلے گئے تو بعد میں کچھ صحابہ کرام نے عرض کی
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ تو آپ کے دشمن تھے، یہ تو آپ کی مخالفت کرتے ہیں، دن رات آپ کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، یہ تو کوئی موقع ضائع نہیں جانے دیتے آپ کو تنگ کرنے کا اور آپ کو تکلیف پہنچانے کا، تو قربان جائیں۔ ان کے آنے پر آپ کھڑے بھی ہو گئے ان کے استقبال کے لیے، اور اپنے کندھے سے چادر اتار کر اور بچھا دی ان کافروں کے لیے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیاوی اعتبار سے جب اللہ نے ان کو عزت دی ہے تو پھر میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں بھی ان کی عزت کروں۔ یعنی اللہ نے جس کو عزت دی ہو، جس کو عہدہ دیا ہو، مکے کے سردار تھے نا وہ، اس وجہ سے آقا نے فرمایا کہ جب اللہ نے ان کو عزت دی ہے تو پھر میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں ان کو عزت دوں، تو اسی لیے میں نے ان کے لیے چادر بچھا دی۔ تو میرے کریم آقا اتنے دل جوئی کرنے والے، کبھی دل نہیں توڑتے تھے، اتنی عزتیں دینے والے، اتنا پیار کرنے والے کہ جو دشمنوں کے لیے بھی چادریں بچھا دیں اور کھڑے ہو کر ان کا بھی استقبال کریں۔ میرے کریم آقا اس قدر پیار والی شخصیت تھے۔ تو یہی طریقہ اور یہی جھلک ہمیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کی سیرت میں نظر آتی ہے، اور یہ واقعہ بھی آپ کی جوانی کا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ حضرت امام علی، تاریخ دمشق کے اندر یہ بات موجود ہے، ایک دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ اپنی سواری پر تشریف فرما تھے، اور سواری پر بیٹھ کر آپ کہیں جا رہے ہیں، تو رستے میں چند بھکاری، درویش، فقیر، مانگنے والے، وہ کہیں سے کھانا تانا اپنا مانگ کر لائے، اور وہ کھانا وانا مانگ کے جمع کر کے تو کسی گلی میں یا رستے کے کسی کنارے پر بیٹھ کر کپڑا اپنا بچھا کے تو وہ کھانا کھانے لگے۔ اتنے میں حضرت امام علی مقام امام حسین آپ کا گزر ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، سوچیں کہ کہاں وقت کا سردار، کہاں وقت کا امام، نواسہ رسول، خون نبوت، اور کہاں ایک بھیک مانگنے والے عام بھکاری۔ تو جب حضرت امام علی مقام وہاں سے گزرے تو وہ بھکاری آپ کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، احترام میں کھڑے ہو گئے، اور جرت دیکھیں، یہ بھی بڑی بات ہے، میں اس پر بھی تھوڑا سا تبصرہ کروں گا کہ جرت دیکھیں، کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ حضور اتفاق سے اب آپ گزر رہے ہیں، ہم کھانا کھانے لگے تھے، مہربانی فرمائیں ہمارے ساتھ کھانے میں شامل ہو جائیں، آپ حضور اتنے سواری سے اور ہمارے ساتھ 2 لقمے لگا لیں۔ حضرت امام علی مقام آپ کھڑے رک گئے، رک کے جب انہوں نے یہ بات کی تو حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ جی بالکل تم نے ٹھیک کہا، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ اپنی سواری سے نیچے اترے، نیچے اتر کے سواری وہاں باندھی، اور بیچ گلی میں یا رستے کے کنارے سائیڈ پر جہاں وہ بیٹھے تھے ان منگتوں کے ساتھ یا فقیروں کے ساتھ بیٹھ گئے اور ان کے ساتھ کھانا تناول فرمایا۔ ابھی حدیث اور بھی ہے، یہ بات آگے بھی ہے، لیکن میں یہاں رک کر ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ بڑا آدمی وہ نہیں ہوتا کہ جس سے چھوٹے لوگ ڈرتے ہوں، بڑا آدمی وہ نہیں ہوتا کہ جس سے چھوٹے لوگ ڈرتے ہوں اور ڈرتے جس سے بات نہ کر سکتے ہوں۔ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے کہ چھوٹے جس کے پاس بیٹھ کر خود کو چھوٹا محسوس نہ کرتے ہوں۔ بات سمجھے کہ بڑا آدمی وہ ہے کہ چھوٹے جس کے پاس بیٹھ کر خود کو چھوٹا محسوس نہ کرتے ہوں، ان کو یہ نہ لگے کہ اتنی بڑی ہستی اور اتنا بڑا بندہ اور اتنا کوئی وقت کا وزیر ہے یا وزیر اعظم ہے، مطلب یہ نہ ہو۔ ہمارے ہاں پروٹوکول اور ہٹو بچو دھکا مکا اور گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں اور گن مین اور یہ اور فلاں، ان چیزوں نے بڑا ماحول خراب کر رکھا ہے کہ ایک عام آدمی اپنے سربراہ تک اپنی بات نہیں پہنچا سکتا، اور ایک عام آدمی کی رسائی نہیں ہے، پہنچ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے ذمہ دار یا اپنے سربراہ تک پہنچ سکتا ہو یا اس کو اپنی بات جا کر بتا سکتا ہو۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ تھی کہ کوئی بھکاری، کوئی چھوٹے سے چھوٹا بندہ بھی آتا تو اس کو بلا واسطہ ڈائریکٹلی سرکار کی بارگاہ میں رسائی ہوتی، وہ جا کر خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر اپنا مسئلہ بیان کرتا اور میرے آقا سے اپنے مسئلے کا حل خود نکلوا لیا کرتا تھا۔ اور صحابہ اکرام کے اندر بھی یہی معمول تھا۔ آپ وہ بڑا مشہور واقعہ نا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں روم سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کے اب وہ سمجھتے تھے کہ جس عمر، حضرت عمر کا صرف نام سنا تھا، انہوں نے دیکھا نہیں تھا، تو ان کے ذہن میں تھا کہ یہ کوئی بہت بڑا، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں بڑا کوئی بلا آدمی ہے۔
تو کہتے ہیں کہ بہت بڑا کوئی محل ہوگا، کوئی بڑے نوکر چاکر ہوں گے اور کوئی کنیزائیں اور خادمین اور ان کے گارڈز اور یہ اور وہ، بڑا کوئی لمبا چوڑا حساب کتاب ہوگا، اور وہ اس حساب سے تحفے تحائف بھی لے کر آئے۔ اور جب وہ مدینہ شریف میں آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کی مرمت کا کام چل رہا تھا، تو حضرت عمر خود گارے میں مٹی بنا رہے ہیں، گارا بنا رہے ہیں، اور مٹی کے اندر آپ نے اپنا تہبند ٹانکا ہوا ہے، اور مسجد کی مٹی جو لگانی تھی اس کے اندر آپ کھڑے ہو کر کام کر رہے ہیں۔ اور وہ جو وفد آیا اس نے آ کر انہی لوگوں سے پوچھا کہ خلیفہ کا پیلس کہاں ہے، یا بادشاہ سلامت کہاں رہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بادشاہ سلامت ہے، جو مٹی میں یا جو گارے میں کام کر رہے ہیں یہ بادشاہ سلامت ہے۔ تو وہ دیکھ کر ہکے بکے رہ گئے، کہتے ہیں کہ یہ وہ عمر ہے کہ کیسر اور کسرا، روم اور فارس، بڑی بڑی سلطنتیں جس کے نام سے کانپ جاتی ہیں، وہ یہ عمر ہے کہ جس تک ہر بندہ پہنچ سکتا ہے، ہر بندہ جس تک جا سکتا ہے۔ انہوں نے بڑی قیمتی خوشبوئیں پیش کی کہ حضور ہم آپ کے لیے اپنے بادشاہ کی طرف سے یہ تحفہ لے کے آئے۔ آپ نے کوئی پرواہ نہیں کیا، آپ نے کہا ادھر لے کے آؤ، وہ شیشی کھولی اور مسجد نبوی کے گارے میں ساری خوشبو ڈال دی، کہا کہ یہ مسجد نبوی کے کام میں لگے گی۔ یعنی کسی تحفے کو، قیمتی قیمتی تحفوں کو آپ نے کوئی اہمیت نہیں دی اور کوئی اس کی پرواہ نہیں کی کہ کسی دوسرے ملک سے میرے لیے وفد آیا ہے تو میں ذرا اپنے پروٹوکول کے ساتھ۔ تو یہ صحابہ کرام کا معمول تھا۔ تو اب آپ اس حدیث میں دیکھیں کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ آپ تک ایک فقیر کی رسائی ہے کہ چند فقیر گلی میں کھڑے ہو کر ان کو بھی وہ اتنے کمفرٹیبل ہیں بات کرنے میں، یا اتنے پرسکون ہیں بات کرنے میں، یا انہیں اتنا اعتماد ہے کہ اگر ہم امام علی مقام امام حسین سے یہ بات کریں گے تو وہ ہماری بات مان لیں گے، یا اگر ہم کہیں گے تو وہ آ جائیں گے۔ اتنا اعتماد کسی بھی سربراہ کی رایا کو اور اس کے لوگوں کو جب اپنے سربراہ پر اتنا اعتماد ہو تو پھر مسائل پیدا نہیں ہوتے، پھر مسائل خود بخود حل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ باہر کیا میں بات کو آگے چلاؤں کہ امام علی مقام امام حسین سے انہوں نے گزارش کی کہ حضور آپ آئیں اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ تو آپ نے کہا کہ جی بالکل مجھے کھانا کھانا چاہیے، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ نے اپنی سواری باندھی، نیچے اترے، سواری باندھی اور ان کے ساتھ بیٹھ کر رستے میں کھانا کھایا۔ اور کھانا کھانے کے بعد صرف بات یہاں تک نہیں، امام علی مقام نے فرمایا، کہا کہ دوستو میں نے تو آپ کا کھانا کھا لیا ہے، اب بتاؤ تم میری طرف کھانے پر کب آ رہے ہو؟ ہائے ہائے، نہیں ایسے یہ بات نہ سنیں کہ وقت کا امام فقیروں سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے مجھے دعوت دی، میں نے قبول کر لی، میں آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا، تو میں نے تو آپ کا کھانا کھا لیا ہے، دوستو بتاؤ میری طرف کب آ رہے ہو؟ تو انہوں نے وقت بتا دیا۔ اب فقیر ٹائم بتا رہے ہیں امام کو، امام علی مقام کو، کہ اس ٹائم پہ ہم آپ کے پاس آئیں گے۔ تو حضرت امام علی مقام نے کہا ٹھیک ہے، جو وقت تم نے بتایا ہے اس پر تم آ جاؤ اور تمہاری دعوت ہے میری طرف۔ اور وہ فقیر اس کے بعد اس وقت پر، مقررہ وقت پر، حضرت امام علی مقام امام حسین کے گھر گئے، اور حضرت امام علی مقام نے اپنے دسترخوان پر ان کو بٹھا کر ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، اور نہ صرف کھانا کھایا بلکہ ہر فقیر کو تحفے تحائف بھی دیے کہ یہ تمہارے لیے میری طرف سے گفٹ ہے، یہ تمہارے لیے گفٹ ہے۔ اور اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ان کی دل جوئی کیا کرتے تھے۔ تو دوسری بات آج کی ساری گفتگو کی فکر حسین یہ ہے، فکر حسین یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی منصب عطا کیا ہے، کوئی عہدہ عطا کیا ہے، آپ گاؤں کے سربراہ ہیں، آپ کسی ادارے کے سربراہ ہیں، آپ کسی علاقے کے سربراہ ہیں، آپ سرکاری عہدے پر ہیں، یا کوئی بھی منصب اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے، تو حضرت امام علی مقام امام حسین کی فکر یہ ہے کہ آپ سب کے لیے اپنے دروازے کھول دیں، امیروں کے لیے بھی اور غریبوں کے لیے بھی، مضبوط لوگوں کے لیے بھی اور کمزوروں کے لیے بھی اپنے دروازے کھول دیں، یہاں تک کہ ایک عام بھکاری اور مانگنے والا اس کو بھی آپ تک رسائی ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ کو اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پڑے تو فکر حسین یہ ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر بھی کھانا کھاؤ، اور صرف اس کا نہیں بلکہ اس کو اپنے گھر بھی دعوت دو اور اس کو اپنے گھر اپنے دسترخوان پر بٹھا کر بھی کھانا کھلاؤ۔ یہ حضرت امام علی مقام امام حسین کی تعلیمات ہیں۔ یاران گرامی، دو باتیں ہو گئی، بس میں آخری ایک بات کر کے تیسری اور پھر بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ
آپ تعلیم سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، خود بھی آپ پڑھے لکھے تھے اور آپ نے بڑے لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھایا اور بڑے لوگوں کو آپ دین کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ اور پھر حضرت امام علی مقام آپ باقاعدہ طور پر مسجد نبوی میں آپ اپنا حلقہ لگایا کرتے تھے۔ حلقہ مراد ایسے دائرے میں بیٹھ کر چند لوگ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر ایک آدمی ان میں واعظ و نصیحت کرے، گفتگو کرے۔ تو حضرت امام علی مقام، یہ بھی آپ کی جوانی کا واقعہ ہے کہ آپ کا معمول مبارک تھا کہ آپ مسجد نبوی میں روزانہ حلقہ لگایا کرتے تھے، روزانہ نشست لگایا کرتے تھے۔ لوگ آپ کے پاس آتے، بیٹھتے، بات چیت ہوتی، گفتگو ہوتی، سنتے، اپنے مسائل آپ سے حل کرواتے، اور یہ حضرت امام علی مقام امام حسین کا معمول مبارک تھا۔ ایک دفعہ ایک آدمی، اس نے ملک شام سے آنا تھا مدینہ شریف، اور اس نے حضرت امام علی مقام امام حسین کو دیکھا نہیں ہوا تھا، اور اس نے آنا تھا تو اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان سے پوچھا، کہنے لگے کہ اے امیر المومنین، میں نے مدینہ شریف جانا ہے تو میں نے حضرت امام علی مقام کو پہلے نہیں دیکھا ہوا، تو مجھے ان کی کوئی نشانی یا علامت بتا دیں تاکہ میں ان کے پاس سیدھا چلا جاؤں اور ان سے جا کے ملاقات کر سکوں اور ان کی زیارت کر سکوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ نے جو نشانیاں بیان کی، آپ نے کہا کہ اگر تم مدینہ شریف جا رہے ہو تو تم سیدھا مسجد نبوی میں چلے جانا، مسجد نبوی میں تمہیں امام علی مقام امام حسین کا حلقہ لگا ہوا نظر آ جائے گا، اور حضرت امام علی مقام ان کے حلقے کی نشانی یہ ہے کہ ان کے حلقے میں یا ان کے جلسے میں یا ان کی محفل میں لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جیسے سرکار کی بارگاہ میں بیٹھا کرتے تھے۔ اور پھر ساتھ حضرت امیر معاویہ نے یہ الفاظ بیان کیے، بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ ایسے بیٹھتے تھے کہ جیسے شاید کہ ان کے سروں پر کوئی پرندے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ذرا سا بھی سار ہلایا تو وہ اڑ جائیں گے، اتنی توجہ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ اور بالکل اسی طرح حضرت امام علی مقام امام حسین کی بارگاہ میں بھی لوگ اسی طرح بیٹھتے ہیں۔ تو جب تم مسجد نبوی میں جاؤ اور وہاں دیکھو کہ لوگ ایک حلقے میں ایک دائرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر واعظ و نصیحت ہو رہا ہے اور لوگ ایسے بات سن رہے ہیں کہ گویا ان کے سروں پر جانور پرندے بیٹھے ہیں کہ ذرا سا بھی سر ہلا تو اڑ کے چلے جائیں گے، اتنی توجہ سے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، تو سمجھ لینا کہ یہ جو حلقہ ہے یہ امام علی مقام امام حسین کا ہے، یہ حضرت امام علی مقام امام حسین کی کلاس ہے، یہ ان کا کمرہ تعلیم ہے یا ان کی یہ کلاس روم ہے ان کا۔ اور دوسری نشانی بیان کی، کہا کہ جب تم مسجد نبوی میں جاؤ تو تمہیں حضرت امام علی مقام کی گفتگو سے تمہیں لگے گا کہ کوئی بھی لہو و لعب، یعنی کہ ادھر ادھر کی بات یا ہنسی مذاق والی بات یا آپ یوں کہہ لیں کہ جیسے چھچھوڑی بات تمہیں ان کے حلقے میں نظر نہیں آئے گی، ان کی گفتگو میں تمہیں کوئی نان سیریس بات اور چھچھوڑی بات نظر نہیں آئے گی، بڑی سنجیدگی کے ساتھ وہ گفتگو کرتے ہوں گے۔ یاران گرامی، یہ امام علی مقام امام حسین کا معمول مبارک تھا، یعنی کہ آپ تعلیم اور تربیت یعنی تعلیم و تعلم کے ساتھ بھی آپ بڑا گہرا ربط رکھتے تھے، اور آپ تعلیم حاصل کرنا اور تعلیم دینا اس کو بڑا پسند فرمایا کرتے تھے، اور آپ نے اپنی زندگی کا سارا حصہ جو مدینہ شریف کے اندر گزرا وہ آپ نے پڑھنے اور پڑھانے میں گزارا ہے۔ وہ پڑھتے بھی تھے اور پڑھاتے بھی تھے، اسی واعظ و تبلیغ کے اندر آپ نے اپنی جوانی گزاری ہے۔ اور یہاں میں رک کر ایک دکھ کا اظہار کروں گا کہ ہمارے ہاں دیکھیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت امام علی مقام کے حلقے کی جو دوسری نشانی بیان کی نا، وہ یہ کہ وہاں چھچھوری باتیں نہیں ہوں گی، یعنی وہاں ہوچھی باتیں نہیں ہوں گی، چھچھوری باتیں نہیں ہوں گی، اور جو نان سیریس وہاں پر باتیں نہیں ہوں گی، اور ہنسی مذاق کی وہاں پہ باتیں نہیں ہوں گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جیسے کوئی 10-12 بندے بیٹھے آپس میں گپے مار رہے ہیں اور ٹھٹھے مار رہے ہیں اور ہا ہا ہو رہی ہے، اور اس طرح کا نہیں ہوگا، بلکہ لوگ بڑی سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ میں آج کل کے دور میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں کہ خیر یہ ہمارے اپنے گھر کی بات ہے یا ہماری برادری کی بات ہے کہ ہمارے کئی علماء ممبر پر بیٹھ کر
اور اس طرح کے لطیفے اور چٹکلے لوگوں میں سناتے ہیں کہ لوگ خود بھی مسجد میں ہا ہا کر کے ہنس رہے ہوتے ہیں اور وہ خطیب صاحب بھی اس میں ہنس رہے ہوتے ہیں، بلکہ کئی خطیب اور کئی لوگ مشہور ہی اس وجہ سے ہیں، لوگ ان کو سنتے ہی اس وجہ سے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے کہ ذرا تھوڑا چلو ماحول ذرا خوشگوار ہو جائے گا، تو وہ اس طرح کے کئی ایسے لوگ ہیں جو صرف مزاحیہ گفتگو کی وجہ سے مشہور ہیں۔ حالانکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ممبر کا ایک ادب ہے، سرکار کے مسند کا ایک ادب ہے، سرکار یہ کرسی نہیں ہے، میں اگر اسی کرسی پر اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں تو پھر یہ صرف ایک کرسی ہے، تو پھر میرا حق ہے، میں بیٹھا ہوں، میں جس طرح کی مرضی گفتگو کر لوں، لیکن اگر مسجد کے اندر یہ کرسی لگ گئی اور میں اس کرسی پر بیٹھ کر لوگوں سے گفتگو کر رہا ہوں تو پھر یہ مسند رسول ہے، یہ میرے آقا کا ممبر ہے، پھر یہ میرے آقا کی مسند ہے اور میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نشست ہے، تو پھر مجھے سوچ سوچ کر بولنا ہے اور اپنے ہر جملے پر غور کر کے بولنا ہے کہ اس ممبر پر بیٹھ کر، اس نشست پر بیٹھ کر میری زبان سے کوئی بھی ایسا جملہ نہ نکلے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہو۔ تو اس وجہ سے ممبر پر بیٹھ کر ٹھٹھے مار کے ہنسنا اور لوگوں کو ہنسانا اور جگتیں کرنا اور مذاق اڑانا اور لوگوں کو ٹیز کرنا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں، اور امام علی مقام امام حسین کا بھی یہ عمل نہیں ہے، امام علی مقام امام حسین کے حلقے کی بھی یہ خوبی نہیں ہے۔ میں نے ایک اور جگہ پر ایک حدیث پاک پڑھی تھی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہ اور بہت سارے لوگوں تک یہ بات جائے گی، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ کر دوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ جب قیامت قریب ہوگی تو قیامت کے قریب ایسے لوگ آ جائیں گے، میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جو میرے ممبروں پر بندر ناچیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت کے قریب میری مسند پر، میرے ممبر پر بندر ناچیں گے، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ آپ یقین کریں کہ جس دن میں نے پہلی دفعہ یہ حدیث پڑھی تو کانپ گیا میں کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سخت الفاظ ارشاد فرمائے ہیں کہ قیامت کے قریب میرے ممبروں پر بندر ناچیں گے، اور بندر یہی جو تماشا لگانے کے لیے ممبروں کا استعمال کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کو نہ سنیں، نہ ان کو موبائل میں سنیں اور نہ ویسے ان کو سننے کے لیے جائیں، اور وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے خلاف کر رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے حکم دیا کہ اے حبیب آپ زیادہ روئیں اور تھوڑا ہنسیں، بس چاہیے وَلْيَبْكُوا کثیرا وَلْيَضْحَكُوا قلیلا، تقریباً اس طرح کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اگر کوئی مجھ سے اس میں کوئی فرق آ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ چاہیے کہ زیادہ رو اور تھوڑا ہنسو۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا کرتے تھے، لیکن ٹھٹھا مار کے ہنسنا اور ہا ہا کر کے تیسرے گھر تک آوازیں جانا یہ کبھی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں تھا۔ تو ہم بات کو ختم کرتے ہیں اسی بات پر کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ، آپ کی فکر اور آپ کی تعلیمات میں سے ایک یہ ہے کہ آپ جب لوگوں میں بیٹھ کر بات کرتے تو آپ سنجیدہ ہو کر بات کیا کرتے تھے، ٹھٹھا نہیں کرتے تھے، مذاق نہیں کرتے تھے، ہوچھی باتیں آپ نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور بڑی دنائی کے ساتھ آپ گفتگو کیا کرتے تھے۔ اور آج ہمیں بھی چاہیے کہ ایک اگر استاد اپنی کلاس میں پڑھا رہا ہے تو اسے بھی چاہیے کہ وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ ان کی فکر کو سامنے رکھے۔ ایک امام خطیب اگر خطبہ دے رہا ہے، ممبر پر بیٹھا واعظ کر رہا ہے، تو اسے بھی چاہیے کہ وہ امام علی مقام امام حسین کی تعلیمات کا خیال رکھے۔ تو آج کی ساری گفتگو میں وقت ہمارا کافی ہو گیا ہے، بس میں بات کا خلاصہ عرض کر دوں۔ آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ 3 چیزیں آج بیان کی گئی ہیں، اور امام علی مقام امام حسین کی زندگی میں سے، آپ کی جوانی کے حصے میں سے 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ امام علی مقام امام حسین اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی فیصلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کیا کرتے تھے۔ پہلی بات یہ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے فیصلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق کریں۔ دوسری آج کی میری گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ بڑے منصب پر
تشریف فرما تھے، جلوہ فرما تھے، لیکن اس کے باوجود آپ فقیروں کے ساتھ بھی بیٹھ جایا کرتے تھے، اور نہ صرف بیٹھتے تھے بلکہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے، اور انہیں اپنے گھر بھی کھانے پر بلایا کرتے تھے، اور بلایا انہوں نے اور ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا۔ تو امام حسین کی دوسری تعلیم آج کی گفتگو کی یہ ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں کوئی عہدہ دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہوں۔ جہاں بڑے لوگ ہم تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، وہاں چھوٹے لوگ یا کمزور لوگ، ان کی رسائی ہمارے تک ہونی چاہیے کہ وہ ڈائریکٹلی ہمارے پاس آ کر اپنا مسئلہ ہمارے سامنے بیان کر سکتے ہوں، اور ہر بڑے آدمی کو یہی کرنا چاہیے، دوسری تعلیم۔ اور تیسری امام علی مقام امام حسین کی تعلیم اور آپ کی فکر یہ ہے کہ ہمیں تعلیم اور تعلم کو، دین سیکھنے اور سکھانے کو عام کرنا چاہیے۔ امام علی مقام کی ساری جوانی دین سیکھنے یعنی پڑھنے پڑھانے میں گزری ہے، تو ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم اپنی جوانیاں، اپنی زندگی دین کو سیکھنے میں صرف کریں، اور پھر دین کو سنجیدگی کے ساتھ سیکھیں، کہ مذاق اور ٹھٹھے کے ساتھ نہیں، بلکہ زندگی دین کو سنجیدگی کے ساتھ اور اس طرح سیکھیں۔ یہ آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات جس طرح ہم ذکر حسین میں پیش رہتے ہیں اور محبت کے ساتھ ذکر حسین کرتے ہیں، اسی محبت کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں فکر حسین پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم آج کی ہماری حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن